عشاء کی نماز میں 17 رکعت کی جگہ 9 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ عشاء کی جو نماز ہے وہ 17 رکعت ہے، تو بعض لوگ 9 رکعتیں پڑھتے ہیں، بعض لوگ 11 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو 7 ہی رکعت میں کام چلاتے ہیں۔ تو کیا ہم عشاء کی نماز میں 17 رکعت کی جگہ 9 رکعت یا 11 رکعت یا 7 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی پڑھنا چاہیے اور کب پڑھنا چاہیے؟ عشاء کی جو نماز ہے اس میں جو فرض ہیں وہ تو 4 فرض ہیں، 4 سنتیں ہیں، 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 نفلیں ہیں۔ یہ کل ملا کے یہ 17 رکعت ہیں۔ یعنی پہلے ہم 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں جس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ غیر مؤکدہ اس سنت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اگر ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، نہ پڑھیں تو اس پر ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو فرض ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، ان کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ جو واجب ہوتا ہے اس کا پڑھنا بھی لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اب جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنے پر بہت بڑا ثواب ملتا ہے، نہ پڑھنے پر ہماری جو نمازیں ہیں ان کا خشوع اور خضوع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم نے نمازیں دنیا کے اندر نوافل پڑھے ہوتے ہیں، سنتیں پڑھی ہوتی ہیں۔ ایک صحابی ہے نا آقا علیہ السلام کے پاس، وہ خدمت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ اے ربیہ مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تمنا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سجدے زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ تمنا پوری کر دے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ساتھ قیامت کے دن ملے، آقا علیہ السلام ہماری طرف نظر رحمت قیامت کے دن فرمائیں، تو ہمیں اللہ کو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ شارٹ کر رہے ہیں، نمازوں کو بھی شارٹ کیے دے رہے ہیں، مولوی خود نمازوں کو شارٹ کر رہے ہیں، بڑا ہلکا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ نمازیں کچھ نہیں، آپ بس فرض پڑھ لو، واجب پڑھ لو، چھٹی ہو گئی۔ لیکن ان جو نوافل ہیں ان کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا کرے گا۔ یا اگر اور جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا پریشانی کی حالت میں ہے یا جلدی میں ہے، اس کو کہیں جانا ہے اور وہ 17 رکعت پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ 11 رکعت یا 9 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ کیسے پڑھے گا؟ جو پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، جو سنتیں ہیں جن کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد جو 4 رکعت فرض ہیں ان 4 فرضوں کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں ان 2 رکعت سنت کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو 2 رکعت نفل ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت جو وتر ہیں ان کو پڑھنا ہے، وتر تو واجب ہے، ان کا پڑھنا تو ہر حال میں ضروری ہے، ان کو پڑھیں۔ اس کے بعد کی جو 2 رکعت نفل ہیں ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ نے 4 رکعت پہلے فرض پڑھی، اس کے بعد میں 2 رکعت پڑھی سنتیں، کتنی ہو گئیں؟ 4 2 6۔ اس کے بعد آپ نے پڑھی 3 رکعت وتر، تو یہ ہو گئی 9 رکعت۔ تو اس میں آپ نے کیا کیا کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ تھیں، پہلے والی 4 رکعت سنتیں تھیں، آپ نے ان کو چھوڑا۔ اس کے بعد آپ نے فرض پڑھے، پھر اس کے بعد 2 سنتوں کو پڑھا، پھر اس کے بعد والے 2 نفل چھوڑے، پھر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھے، اور 2 رکعت لاسٹ والی جو نفل ہے ان کو آپ نے چھوڑا۔ تو اس صورت میں اگر آپ 17 رکعت کی جگہ 9 رکعت اس طرح سے پڑھ رہے ہیں تو آپ گناہگار تو نہیں ہوں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ عادت بنا لینا، پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ پھر فرائض کی بھی آپ سے لاپرواہی ہونے لگے گی، پھر آپ کہیں گے اتنی پڑھنا ہے چلو چھوڑو۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا۔ لیکن یہ کبھی ہو گیا کہ عادت نہ بنائیں، کبھی ہو گیا کہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، درد ہے، پریشانی، مصیبت ہے، تو 17 کی جگہ 9 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔